بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. بہت سارے لوگ ان سے ملے. کیا خود انہوں نے عمران صحت کے لیے ہم دعا عمران خان بھی دوسروں کی طرح ایک انسان ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اور اپنی صحت کے بارے میں بعض لحاظ سے انتہائی محتاط ہیں، بعض لحاظ سے انتہائی غیر محتاط ہیں. پہلے محتاط کی طرف چلتے ہیں، پھر غیر محتاط یہ کہ بہت سخت ورزش کرتے ہیں، یعنی ترس آنے لگتا ہے. ایک دن مجھے کہا مجھے بخار ہے، میں گیا تو وہ ورزش کر رہے تھے. میں نے کہا آپ اتنی سخت ورزش کر رہے ہیں، کہنے لگے ورزش کروں گا تو بخار اترے گا. یہ بات درست ہے کہ اگر ہلکا بخار ہو ورزش کریں تو اتر جاتا ہے. غیر محتاط وہ ہمارے ہاں ایک خاتون تھیں، پھپھی انہیں کہتے تھے گاؤں میں، تو وہ بخار انہیں ہو گیا تو وہ گندم کی بوری کھول کے اسے صاف کرنے لگی. تو کسی نے کہا کہ پھپھی آپ کو تو بخار ہے. کہنے لگی تو کیا اسے سر پہ چڑھاؤں؟ ہاں جی. تو ورزش کرتے ہیں سخت. مجھے کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک ٹانگوں کی ورزش سکھاتا ہوں، لوہے جیسی ٹانگیں ہو جائیں گی. میں نے کہا نہیں، میں انسان جیسی کافی ہیں اور میں باغ میں باغ کرنا پسند کرتا ہوں. دوسری بدپرہیزی یہ کرتے ہیں گوشت بہت کھاتے ہیں، 1 کلو سے کم گوشت ایک وقت میں خان صاحب نہیں کھاتے، اور کولیسٹرول ان کا بڑھ جاتا ہے. اتنا نہیں بڑھتا کہ خطرے کی حدود میں، تو اس کی گولی کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ میں ٹینڈنسی ہے، میری ایک ہمشیرہ میں بھی ہے یہ ٹینڈنسی. مگر وہ فکر مند اپنی صحت کے بارے میں. کھانے کے معاملے میں یہی کمزوری ان کی ہے، گوشت کی. پانی کا ہمارا میاں والی بہت اکٹھے سفر کیا تو ایک دفعہ پانی لا کے رکھا کسی نے، تو حفیظ اللہ نے کہا مت پینا مت پینا، یہ گندا ہے تالاب کا پانی ہے. ایسے دیہات ہیں پاکستان میں. اس نے کہا نہیں یہ تو سکنجبین ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے گندا پانی ہے جوڑ کا. خیر وہ پانی تو نہیں پیا. اس کے بعد میں نے انہیں پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا کسی ایسی دعوت میں جہاں پانی پراپر نہ ہو، صاف ستھرا نہ ہو، چاہے وہ بوتل میں ہو چاہے بڑی بوتل کا ہو، ویسے فلٹر کیا ہو. دل کی تسلی کے بعد وہ اچھا وہ پانی پیتے ہی نہیں تھے کھانے کے ساتھ. اچھا. اور یہ خبر یہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں، جو اس کی ضرورت نہیں تھی بتانے کی، کہ عمران خان صاحب بار بار ٹیسٹ کراتے تھے اپنا. اب ملنا تو پڑتا ہے، پرائم منسٹر ہے، کام کرنا پڑتا ہے. الگ الگ تو نہیں رہتے. جس حصے میں آنو صاحب وہاں پہ خطرہ بھی تو بار بار لوگوں کا ملنا، پھر اس میں ہر طرح کے آدمی ہیں، وزیر اعظم انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کی امیونٹی بہت ہے. جو امیونٹی بڑھتی ہے نا سب سے زیادہ، کیونکہ شہد سے بڑھتی ہے، ادرک سے بڑھتی ہے، وہ اس سے بڑھتی ہے، کیا وہ کلونجی سے بڑھتی ہے، کم کھانے سے بڑھتی، زیادہ کھانے سے نہیں بڑھتی. کھانا پراپر کھایا جائے، نیند پوری کرنے سے امیونٹی بڑھتی ہے، ادرک سے بڑھتی ہے، جو کے پانی سے بڑھتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جس کو سپر فوڈز کہا جاتا ہے، انجیر سے بڑھتی ہے. سب سے زیادہ واک سے اور ورزش سے بڑھتی ہے، اور 4 گنا تک کرتے ہیں. 4 گنا تک. وہ قدیم آدمی تو ہم بدقسمت سمجھتے ہیں. کئی دفعہ ایک دانشور نے ایک دفعہ مجھ سے کہا قدیم آدمی کتنا بدقسمت تھا. میں نے کہا انداز فکر کی بات ہے، وہ گھڑ سواری کرتا تھا، اچھا کھانا کھاتا تھا، سخت زندگی گزارتا تھا. اس کے اپنے پلیئرز تھے اس زندگی کے. زندگی بنیادی طور پر نہیں بدلتی. اچھا وہ خان صاحب نیند پوری کرتے ہیں، مطلب وہ مظفر آباد میں زلزلہ ہم وہاں گئے، جگاتے رہے، جاگ کے نہیں دیا. وہ جب وہ لمبا سفر کرتے ہیں تو نیند کی گولی کھاتے ہیں، اسی فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتے ہیں. ایک دفعہ مجھے بھی بھگتنا پڑا 3 لاکھ روپے مجھے پے کرنے. تو تجویز میری تھی، اس ادارے نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو مجھے دینے پڑے. تو آپ کو دینا پڑے. مگر وہ اچھا جو بہت سمجھداری کی بات ہے نیند پوری کرنا ہے جی. پراپر کھانا کھاتے ہیں، پراپر کھانا کھانا. اب کھانے میں اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں. میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگے باورچی چھٹی پہ ہے اور رفتاری کا وقت ہے اور یہ ابھی 1.5-2 گھنٹے باقی تھے. میں نے جو کھانا مل سکتا تھا بازار سے لیا، گاڑی میں رکھا چلا گیا. اچھا جب وہ میں نے وہاں جا کے رکھا ہوا یہ کیا؟ وہ اپنا کھانا تھا. یہ جو چینز ہے ان کا، ٹھیک انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کھاتا ہے. میں نے کھاتے ہوئے دیکھا، ویسے انہیں مجبوری جب کبھی ہو، بہت سخت 2-3 موقع پہ دیکھا، مگر بعد میں گلا بند ہوتے ہیں اپنا برائلر چکن کا. تو وہ خیر انہوں نے موصوف نے اچھا دیکھا. عجیب بات آپ کو بتاؤں، جب سخت بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھاتا. سخت بھوک لگنی چاہیے، انتظار کرتا ہے. میرا روزہ کھل گیا، ایک کھجور کھا لی، نہا کے پھر خوب ڈٹ کے کھانا کھایا، ڈٹ کے کھانا. اس نے لکھا ہے وہ انڈین فیمس
بیٹسمین ہے، سنیل گواسکر نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وحشیوں کی طرح کھانا کھاتا ہے. لفظ وحشی تو مناسب ہے، مطلب بہت ہی رغبت کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، بہت بعض اوقات تیزی سے بھی، رغبت سے. پھر واقعی اور کافی اس نے لکھا ہے کہ وہ کتاب اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عمران خان نے دوپہر میں لنچ کے وقفے میں اپنی پلیٹ پہ کھانے کا ایک مینار بنایا، بہت سر اور خوب ڈٹ کے کھایا. اور میں نے کہا شکر. اب بال تو کرنے سے رہا، وہ آپ کو ہوتا ہے نا خاص طرح کا کٹر وہ بال کرتے تھے جو بڑی تباہ کن ہوتی تھی. جی ایسا ہی ہے. He told me کہ to develop that style he spent many years. اور آخر کار ایک دن خواب میں وہ مجھے محسوس ہو، جو جب ایک چیز ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے نا، اس نے کہا مگر گیند میزائل کی طرح آئی اور وکٹ اڑاتی بھی گئی، لے گئی. ٹھیک ہے. ان سم تھنگس ہی از ویری ویری کیئرلیس اے پرسن. ایز اے ہول اگر آپ مجھ سے کہیں تو وہ بہت محتاط لوگوں میں ہے کچھ چیزوں میں. مثلا جب ذہن الجھ جاتا ہے، ہاں جی، ایک تو وہ خلق خدا جو ان کے ارد گرد ہے وہ بہت ہی ذہنی طور پہ بہت ہی سطحی اور بہت ہی اخلاقی طور پہ کمزور مخلوق ہے، تو اس وقت بعض بے احتیاطیاں وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. لیکن عمران خان بہت جلدی صحت یاب ہو جائیں گے ایز اے ہول، انشاءاللہ ایز اے ہول. ہی از اے ویری کیئرفل پرسن. مطلب ان سے کہا نا کہ چلو فلاں جگہ پہ چلیں، تو وہ مجھے دیسی مرغی ملے گی. میں نے کہا یار دیسی مرغی میں تو مٹن تو ملے گا ہی نا. اور کبھی کبھی ہم ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے تو وہ ہوٹل میں بھی ان کی پسندیدہ چیز جو سب سے اچھا باربیکیو والا ہے کراچی میں، جو کراچی کا ہے، اس کی دبئی میں بھی شاخ ہے، اسلام آباد میں بہت اچھی، وہاں سے کھانا کھاتے تھے. یا افغان کھانا، کیونکہ وہ بغیر مرچوں کے ہوتا ہے، بغیر مسالوں کے ہوتا ہے. ویسے یہ ایک عجیب کنٹراڈکشن ہے کہ یا تو اولڈ سٹی کا کھانا خان صاحب کو پسند ہے جو بڑے مسالے چٹخارے دار ہوتا ہے، جو ایک دفعہ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں بڑے خاص مسالے ہوتے ہیں. کوئی خاص مسالے نہیں ہوتے، تناسب ہوتا ہے. تناسب کھانوں میں مسالوں کا تناسب اہم ہوتا ہے. کھانا وہ اچھا ہوتا ہے جو ہلکی آگ پہ پکتا ہے، جس میں چیزوں کا تناسب ٹھیک ہوتا ہے اور جس میں تازہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں. خیر یہ موضوع بحث نہیں ہے، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور معاملے کی سنگینی اس سے واضح ہوتی ہے. انہوں نے لگائی، اب افواہیں بہت پھیلیں گی کہ ویکسین بھی لگوائی اور جناب والا کرونا بھی ہو گیا. بھائی اس کا 14 دن کے بعد اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں. 14 دن کے بعد چاہیے خان صاحب کو یہ تھا کہ جلدی لگواتے، وزیر اعظم لگواتے، صدر لگواتے اعلانیہ، وزراء اعلیٰ لگواتے، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر لگواتے، چیف آف آرمی اسٹاف لگاتے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی لگاتے، کور کمانڈر لگواتے، میجر جنرل لگواتے، کالجوں کے پرنسپل لگواتے. اس کو ایک مہم کی شکل دی جاتی ہے. حکومت کا رویہ بحیثیت مجموعی مثبت تھا، کوشش اچھی کی ڈاکٹر سلطان کو ہوتے ہوئے ہم اچھی امید رکھتے ہیں. کچھ چیزوں میں جو ہے نا، مثلا 5 لاکھ آدمی ہیں جن کو ویکسین لگی ہے. انڈیا میں 4 کروڑ کو لگ چکی ہے، 3 کروڑ 30 لاکھ کو امریکہ میں لگ چکی ہے، برطانیہ میں بھی یہی صورتحال ہے. آپ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مفت کی ویکسین آ گئی، جتنی آنی تھی آ گئی. بھائی جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے. بلکہ وہ جنرل افسر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہم ٹیسٹ کرنے پہ اتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں، ہر آدمی کو پابند کریں، کوشش کریں کہ ویکسین وہ دے اس کو اپنا ماسک، ہینڈ سینیٹائزرز اور پھر ویکسین. دیکھیے آپ کو ویکسین چین نے کافی دے دی، WHO کی مئی میں آئے گی، وقت لگ جائے گا. اب سکول بند، ریسٹورنٹ بند اور بہت سی چیزیں بند، تو 6 بجے کاروبار بند، ہفتہ اتوار کا بند، سمارٹ لاک ڈاؤن. اسلام آباد، کراچی، آزاد کشمیر، لاہور میں سچویشن بڑے شہروں میں بھائی آپ 50 لاکھ ویکسین تو لگا دیتے ہیں بڑے شہروں میں. چھوٹے شہروں میں مسئلہ نہیں، انٹریکشن بڑے شہروں میں زیادہ ہے، تعامل، میل جول، ملاقات زیادہ ہے، بسیں ہیں، تقریبات ہیں، ہاسپٹلز میں لوگ جاتے ہیں. اور قسم کھائی ہوئی ہے اس قوم نے 2 چیزوں کی، ایک تو قانون کی کوئی تقدیس نہیں، اور ایک احتیاط اور پرہیز بالکل نہیں کرنی. یہ غلاموں کا رویہ ہے. جب کسی دوست کو کوئی بیمار ہوا، آج بھی کسی کا فون آیا تھا
میں اسے کہتا ہوں دیکھو بھائی 4 چیزیں ہوتی ہیں بیماری میں جو ہم نے بھی تکلیف اٹھا کے سیکھی. دعا ہے, صدقہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا صدقے سے بہتر کسی مریض کا کبھی علاج نہیں کیا گیا. پرہیز ہے اور بہترین علاج ہے. رسول اللہ ہمیشہ بہترین علاج کی تلقین کرتے تھے. آپ نے ایک صحابی کی جن کے زخم مندمل نہیں ہو رہے تھے ان کو ایک غیر مسلم کے پاس لے گئے, خود زحمت فرمائی اور کہا یہ طبیب ہے. یہ نہیں اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا نا کہ یہ طبیب ہے. یہ طبیب ہے. ہارون رشید کا طبیب جس کا نام جبرائیل تھا, ہی واز اے کرسچن. اور امام غزالی نے اس بات میں بہت سخت تنقید کی کہ مسلمانوں نے طب پہ توجہ کم کر دی ہے. کہا یہ فرض ہو گیا ہے امت پہ, فرض کفایہ ہے کہ وہ سیکھے. حکومت کو چاہیے ویکسین, ڈاکٹر سلطان صاحب سے, فیصل سلطان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم تک گئے ہیں کہ قیمت کا تعین کریں اور منگوانے کی اجازت دیں. 40-50 لوگوں کو تو یہ لگا دیں گے جو اچھی لیبارٹریاں ہیں جن پر بھروسہ کیا جائے. خود شوکت خانم, آغا خان ہاسپٹل, چغتائی لیبارٹری, اور بھی بہت سی ہوں گے جن کے نام ہمارے حافظے میں نہ ہیں. بڑے ویلفیئر کا اخوت ہے, الخدمت والے ہیں. بھائی ان کو اجازت دیں. قیمت کا تعین کرنا چند گھنٹوں کا کام ہے. کئی مہینے کیسے گزر گئے ڈاکٹر صاحب. ایک تو ڈریپ کی دلدل میں آپ, اور ایک آپ اس کی قیمت کا تعین نہیں کر رہے. آپ سے تو یہ توقع ہے کہ آپ کام اچھا بھی کریں گے, جلد بھی کریں گے, بر وقت بھی کریں گے. اس سے جان چھڑائیں. اس معاملے کو لٹکا کیوں رہے ہیں ہارون صاحب؟ قیمت کا ایک عام آدمی کی رینج میں نہیں آئے گی. حربے, فائلیں, سرخ فیتے, ٹھیک ہے, ایسے کام تو ہنگامی بنیادوں پہ ہوتے ہیں. قوت فیصلہ ہی نہیں ہے اوپر. قوت فیصلہ کا تو یہ عالم ہے, انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ بزدار جیسے لوگ 12 کروڑ کا صوبہ نہیں چلایا کرتے. جی آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ کارڈ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ بات ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ان کا فلیگ شپ پروگرام ہے, نہایت ہی اعلیٰ پروگرام ہے احساس کی طرح. احساس پاکستان کی تاریخ کے بہترین پروگراموں میں سے ایک ہے, بہترین ہاتھوں میں بھی ہے, سائنٹیفک بھی ہے, بہت سلیقہ مندی سے. آپ کا یہ ہیلتھ کارڈ کا جو پروگرام ہے اس کا بیڑا غرق ہونے کو آیا ہے. تو یہ آپ قوت فیصلہ نہیں ہے. کہ حکمرانی کیا ہے؟ فیصلہ سازی. حکمرانی کیا ہے؟ فیصلہ سازی. جناب عمر فاروق اعظم کو جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ آدمی کہا گیا حکمرانوں میں جنہوں نے تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کی, جناب رسالت مآب تو ہیں, اور ایک ایسے غیر مسلم نے یہ لکھا. تو وہ کیا تھا؟ فیصلہ کیسے کرتے تھے وہ؟ بنیادی حقائق سمجھے, فیصلہ صادر کیا. ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کیا, اس کو سزا دی جائے. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ نیک نیت آدمی ہے. فرمایا جو نیتوں کا حال جانتے تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے, یعنی جناب رسالت مآب. ایک دوسرے موقع پر لوگوں نے کہا, یہی بات کہی کہ بندہ بیسیکلی اچھا ہے, پہلی غلطی ہو گئی. فرمایا پہلی غلطی پہ اللہ رسوا نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ قوم کا کوئی حال نہیں. حکومت کو جو کہیں سو کہیں, یہ ہم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے. بسوں میں سفر کرتے ہیں, ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے, آپ اورنج ٹرین کے میں نے کچھ اکاؤنٹس دیکھے جو لوگوں نے فلمیں بنائی. بازاروں میں آتے جاتے میں دیکھتا ہوں, جہاں کہیں کبھی ریسٹورنٹ میں بہت کم جانا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے, گھریلو تقریبات میں, اور کس بے تکلفی سے آدمی آتے ہیں, آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں. آدمی کیا کرے؟ ہاں جی, دفتر میں بھی لوگوں سے کہتے ہیں. یہ غلاموں کا شیبہ ہے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینے. عمران خان صاحب ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سب کو. ہماری مزاحمت زیادہ ہے, لیکن بھائی پرہیز کرو. آپ کی اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, معیشت خراب ہو رہی ہے, ذہنوں میں کشیدگی پیدا ہو رہی ہے, پریشانی بڑھ رہی ہے, خود ایک قوم کا امیج خراب ہو رہا ہے کہ اس کو اللہ نے بچا لیا, اور یہ دیکھو اب بد احتیاطی کی اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, جب بریک سے ہم واپس آئیں گے جس طرح سے ہارون صاحب نے. آپ کا ہر علاقے کا ایک مزاج ہوتا ہے. مصطفیٰ کار, شہباز شریف, نواب آف کالابا, یہ نہیں کہ یہ خوبیوں کا مجموعہ تھے, دیٹ از ناٹ دی پوائنٹ. پریشر رکھتے تھے بیوروکریسی کو. نواز شریف بھی جب وزیر اللہ پریشر رکھتا تھا لوگوں پہ. لوگ کی سخت نگرانی کرنی پڑتی ہے جب آپ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک یونیورسل اصول ہے. جب آپ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں یا گھبراتے ہیں تبدیلیوں سے, تو بادلے بے شمار, بے حساب. کتنے آج میں نے دیکھا اچھے افسر تبدیل ہو گئے. صبح اخبار دیکھا, بڑا رنج ہوا.
اچھا اب وہ جو ہیلتھ سیکرٹری صاحب جو تھے یہ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک تو ہے نا اپنا ٹیچنگ ہاسپٹل جو جن کے ساتھ کالج ہیں ٹرشری ہیلتھ جسے کہا جاتا ہے. جی 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 ایک محکمہ صحت ہے 3 حصوں میں یہ منقسم ہے. ایک ہے بیسک ہیلتھ یونٹس رورل ہیلتھ یونٹس وہ ایک کمپنی بنا کے کیا نام تھا اس کمپنی کا میرے خیال میں غالباً پنجاب فیسلٹیز اینڈ ہیلتھ فیسلٹیز ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی. اس کو 3.25 ارب روپے ملنے تھے 8 مہینے میں صرف 40 کروڑ ملے ہیں. نہ وزیر اعلیٰ کچھ کر رہا ہے نہ ہیلتھ منسٹر صاحبہ. میں حیران ہوں اتنے ایفیشنٹ ہیں وہ سرگرم ہے وہ کر رہی ہیں. نہ چیف سیکرٹری نے کچھ کیا. کیوں؟ افسر شاہی اس کو پسند نہیں کرتی. ان کی پرفارمنس بہتر افسر شاہی پھر کرتی کیا ہے صاحب؟ کس کا ساتھ دے رہی ہے پھر؟ کام ہی نہیں کرتے. ساتھ شریف خاندان کے ساتھ ہے بہت بڑی تعداد. یہ جو اس کو بنایا ہے ابھی یہ عثمان صاحب کو ہٹایا کمشنر بنا دیا. یہ کوئی یہ سزا نہیں ہے. یہ اپنی منمانی کر رہے تھے اب یہ بگا دیا. بھائی انشورنس کمپنی کو تو پیسے ملتے ہیں وہ کیوں بھاگے گی؟ ظاہر ہے کسی نے ناروا مراحت مانگی. ٹھیک ہے ان کا طریقہ کیا ہے؟ گاڑیاں اپنی مرضی سے جس کی چاہیں رکھ لیں گھر میں ملازم رکھ لیں منمانی کریں فائلوں کو ڈیلے کریں. اس میں سخت ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. یروشلم میں بیت المقدس کہنا چاہیے وہ ایک گھوڑا پیش کیا گیا حضرت عمر کو. وہ اس پہ چڑھے اور فوراً ہی اترا ہے. بلا کے شہ سوار تھے. اچھا کہا کہ تو غارت ہو تجھے یہ نخرہ کس نے سکھایا؟ مطلب اس قابل ہی نہیں ہے تو. آپ میں بارہا کہہ چکا ہوں آپ باورچی کمزور نہیں رکھتے ڈرائیور کمزور نہیں رکھتے. آپ نے وزیر اعلیٰ 12 کروڑ کی آبادی پہ رکھ دیا. اب پھر انہیں سمجھایا جا رہا ہے پھر وہ غور کرنے کے لیے تیار ہے پھر کسی نہ کسی طرح سے بچا لے. کبھی حالات اس کے حق میں چلے جاتے ہیں. کبھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ متبادل کس کو لائیں؟ علیم خان کا نام آیا راجہ بشارت کا آیا. اب دونوں جہاں دیدہ آدمی ہیں تجربہ کار ہیں یہ ہیں لیکن اعتراض کرنے والے تو اعتراض کریں گے. حاسد بھی ہوتے ہیں. چلیے یہ نہ صحیح کوئی اور آدمی صحیح. بھائی بزدار یہ ٹھیک ہے کہ کوئی بڑی کرپشن نہیں کی جس طرح شریف خان کوئی بڑا کام بھی نہیں کیا لیکن کام ایک ہاسپٹل میں ایک نشتر 2 کہاں ہے جس کا اعلان کیا تھا؟ لاہور میں کہا تھا ایک بڑا ہسپتال بنائیں گے. زمین ایکوائر نہیں کی. آپ زمین کو بھی چھوڑ دیں کاغذی کام بھی نہیں کیا. اعلان تو کیا نا. اچھا اعلان کر دیا. بھائی ان کے بس کا نہیں ہے. کب عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آئے گی کہ بھائی بزدار صاحب کے ساتھ صوبے کو نہیں چلایا جا سکتا. آپ کو افسر شاہی پہ گرفت رکھنی ہے. گھوڑا طاقتور ہے سوار کمزور ہے تو فائدہ کوئی نہیں اس ریس میں. تو منزل نہیں ہے کوئی بھی. جہاں گھوڑا جائے گا وہاں سوار پہنچ جائے گا. اچھا پھر اوبلائج کرنے کا شوق ہے. پھر توسا کے کتنے واقعات میں بتا چکا ہوں. کچھ عرصہ پہلے 57,000 کنال زمین پہ قبضہ ہے. 2200 کنال پہ وہ اپنا وہ افریدی کا کیا نام ہے اس کا کیسرانی کا بادشاہ خان کیسرانی کا 56 آدمیوں کو قبضہ دیا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فصل نہیں کٹے گی نہیں دیں گے. افسر شاہی گنگ ہے. ان کے بھائی بزدار صاحب کے بھائی پہ عمر میں الزام ہے کہ وہ بھائی کیا مذاق ہے یار. بات تو آپ کو سیاست پہ کرنی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب لیکن ہو سکتا ہے جب تک کوارنٹائن ہے عمران خان صاحب تب تک وہ کچھ نہ کچھ سوچ لیں جیسے مفاہمت کی پالیسی اسد کیسر کی کمیٹی. ان موہوم چیزوں پہ امید نہیں. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. بات یہ ہے ایک فائدہ ہو سکتا ہے اس کا شاید یعنی ایک طرف آپ پیپلز پارٹی سے مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں. مفاہمت اس لیے نہیں کہ ان کی کرپشن قابل معافی ہے. نو دیٹ از ناٹ دی پوائنٹ. آپ کے سامنے 2 لشکر ہیں. حکمت کوئی چیز ہے نا. آپ ایک فرنٹ کھولتے ہیں 2 فرنٹ نہیں کھولتے. یہ پہلے دن سے طے تھا 2 فرنٹ نہیں کھولے جائیں گے. انہوں نے کھولے. کل پھر جب ادھر اسد کیسر کو ٹاسک دیا آئین میں ترامیم کرنی ہے نیب میں بھی ترمیم کرنی ہے انتخابی اصلاحات بھی کرنی ہے فلاں بھی کرنا فلاں بھی کرنا فلاں بھی کرنا اور اتنا تلخ بیان جاری کر دیا. اب یہ جب تنہائی نے میسر آئے تو سوچنا چاہیے کہ نہیں. اب کیا ہے کہ آدمی اپنے نعرے کا قیدی ہو جاتا ہے. ان کے جو گیلپ نے سروے کیا ہے اور ادارے نے کیا 25% ووٹر کہتے ہیں ہم عمران خان کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ ان کا احتساب کرے گا. وہ اللہ کے بندو احتساب ایک چیز ہے. مثلا یہ گھر ہے اس کا بجٹ ہے اس میں ملازم ہے اس میں قبض ہو رہا ہے. ٹھیک ہے احتساب لازمن ہونا چاہیے 100% ہونا چاہیے. وہ بھائی کھانا بھی تو پکنا چاہیے.
کسی کی نوکری خطرے میں، وہ بھی تو بچنی چاہیے. بارش سے مکان خراب ہو گیا، اس کی مرمت بھی تو ہونی چاہیے، صفائی بھی تو ہونی چاہیے، کپڑے بھی تو دھلنے چاہیے، بچوں کو اسکول بھی تو کیا زندگی کے کام رک جاتے ہیں؟ افغانستان میں، بوسنیا میں اور ایران میں میں نے دیکھا، کشمیر میں جنگوں کی حالت میں شادیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، زندگی تو رواں دواں ہے، زندگی رکتی تھوڑی ہے. احتساب 25% ووٹ، انہوں نے اپنے ووٹروں کو یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ احتساب سے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. احتساب ایک چیز ہے، اہم چیز ہے. قرآن مجید کہتا ہے ہم نے آسمانوں کو بلند کیا اور ترازو اتارا، اور ترازو میں خرابی نہ کرو. ہاں جی، لفظ خسارہ ہے. ہاں جی، یہ بہت ہی اہم ہے، اس پہ جتنا بھی زور دیا جائے کم. بٹ دیر شوڈ بی اے میکینزم. عدالتیں کریں، نیب کریں. نیب کا حال یہ ہے، چیئرمین کا کوئی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اکراس دا بورڈ احتساب نہیں ہے. پھر وہ گمشدہ جو لوگ ہیں اس کے بھی چیئرمین ہیں، اس کا بھی کام ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کا کوئی میکینزم نہیں بن سکا. بھائی اسی پہ نہ لگے رہے. اچھا وہ اب اس میں سوچیں، اب وہ ادھر سے مریم اور جناب احسن اقبال اور جناب شاہد خاقان عباسی اور جناب رانا ثناء اللہ وہ آگ بھڑکا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کو زیادہ، لیکن جب ہم ان کو تو تب منع کریں یا ان پہ تنقید تو تب کریں اگر خان صاحب بھی کچھ بھی کوئی قاعدے کرینے کا خیال رکھیں. اچھا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر پیپلز پارٹی کے بغیر بھی چل سکتا ہے، حالانکہ نہیں چل سکتا. اور ایک صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ 9 ستارے ہیں. وہ 9 ستارے ہیں، 9 ستارے وہ جو تھے 77 میں. اچھا او بھائی حقائق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرو. اب گئی لانگ مارچ. میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ نہ کوئی لانگ مارچ، نہ پنڈی، نہ کوئی جناب استعفے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے نہیں کہ میں بہت گہرا تجزیہ کر رہا تھا. بھائی بنیادی حقائق کو آپ جب ملحوظ نہیں رکھتے، یعنی جب آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ایک کچھ لڑکوں کو مدارس کے بچوں کو وردیاں پہنا دی اور لے کے چلے گئے اور یہ خواب دیکھا. کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کہ آپ نے جلوس نکالے؟ اول تو آپ کے جلسوں میں لوگ ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے، کہنے کو بڑے کامیاب تھے. اچھا دونوں جو ہیں، دونوں کا حال یہ ہے، او بھائی ایک ورکنگ ریلیشن شپ سندھ حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور جن چیزوں پہ اپوزیشن پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے، مثلا قانون، نئے قوانین کی ضرورت ہے، تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اس پہ تو بات ہونی چاہیے نا. اگر کسی ملک میں چوری چکاری اور ڈکیتی ہو رہی ہے، لوگ کھانا کھانا بند کر دیتے ہیں، کپڑے پہننا بند کر دیتے ہیں، اپنا حجامت بنوانا بند کر دیتے ہیں، دوا کھانا بند کر دیتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنا بند کر دیتے ہیں. زندگی بہت وسیع ہے، خدا نے اسے عظیم تنوع میں پیدا کیا ہے، پروردگار نے. یہی ایک چیز کو آپ نے پکڑ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اپنا کسی کل تو بیٹھ گیا اونٹ، پتہ نہیں کس کروٹ بیٹھے گا. اس میں ایک بڑا اچھا انگریز محاورہ، کیمل از اے ہارس، کیمل از اے ہارس، ہارس میڈ بائی اے کمیٹی. کوئی ڈب سے کام نہیں ہے، کوئی ترجیحات نہیں ہے. کابینہ ریشفل ہونی چاہیے، وزراء اعلیٰ ٹھیک ہونے چاہیے، ترجیحات مرتب ہونے چاہیے. آپ نے ہیلتھ جیسا فلیگ شپ جو نہایت ہی اعلیٰ پروگرام ہے، جس پہ عمران خان نے کہا ٹھیک کہا، یہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس پہ آپ کا انحصار تھا اگلے الیکشن کا، اگر ہیلتھ کوریج مل جائے. دیکھیں نا کتنا بڑا مسئلہ ہے. میں تو یہ دیکھا ہے لوئر مڈل کلاس کی آبادیوں میں، کچی آبادی میں تو ظاہر ہے میں کبھی رہا نہیں، لیکن لوئر مڈل کلاس کی آبادی میں میں طویل عرصے تک رہا. میں نے دیکھا لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، علاج، بیمار ہیں اور میڈیکل سٹور سے لے کے دوا کھا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. اس کو آپ نے خراب کر لیا ہے. اب آ جائیں مجھے ہارون صاحب دورے پہ آ جائیں. بالکل دورے پہ آتی ہوں، مگر اس سے پہلے کراچی کے اندر جو 1100 میگا واٹ کا بجلی گھر آپریشنل ہوا ہے، کمال ہے بھائی، بڑی اچھی خوشخبری ہے بھائی کام کے لیے، بڑی خوشخبری ہے. اور ایک خوشخبری کے بعد کچھ اور خوشخبریاں آنے والی ہیں. اچھا 1100 میگا واٹ کا ایٹمی بجلی گھر. ایک تو وہ میاں والی میں نا چشمہ میں جی پانی بہت چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے کراچی میں لگا ایک. یہ نیشنل گریڈ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، 1 مہینے میں ہو جائے گا. بجلی یہ پیدا کرنی شروع کر دی ہے اور یہ سستی ہے اور یہ آلودگی پیدا نہیں کرتی، یہ بہترین ہے. اور چینی ہمیں 2 اور لگیں گے. اور میری گزارش یہ ہے ایک عام
یعنی دیکھنے والے کی حیثیت سے، پاکستانی کی حیثیت سے گوادر میں بھی لگائیں. گوادر میں بجلی ایران سے آ رہی ہے، لیکن منصوبے میں شامل ہے نا ہارون صاحب. گوادر میں لگائیں جلدی. گوادر کی ترقی کا اس پہ بہت انحصار ہے. صرف ایئرپورٹ نہیں، صرف پانی نہیں، پانی کے لیے 2 ڈیم بن رہے ہیں. صرف سمندر کا پانی صاف کرنا نہیں، بجلی. زندگی کیا ہے؟ توانائی ہے. آج کے دور میں معیشت کیا ہے؟ انڈسٹری کس چیز سے چلتی ہے؟ انرجی سے. انرجی کیا ہے؟ فیول، گیس، پیٹرول، بجلی. ٹھیک ہے. ہارون صاحب اتنے اہم دو اور بنیں گے. ہمارا ترسیلی نظام اچھا نہیں ہے، یعنی بجلی کو پہنچانے کا جو نظام ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. وہ نواز شریف نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ نیلم پروجیکٹ بنا لیا مگر اس کا ترسیلی نظام اسے نیشنل گریڈ کے ساتھ. اچھا ایک یہ ہے کہ جو شہری افورڈ کر سکتے ہیں، یہ میں نے غور کیا پچھلے دن اس پہ، ان کو چاہیے، بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ سولر انرجی لگائیں، وہ سستی پڑتی ہے. اچھا پھر یہ ہے بجلی میں کرائے 2000 ارب روپے کا بوجھ بڑھ گیا ہے. یہ بوجھ کیوں ہے؟ بات پانی وہیں مرتا ہے. نہ آپ کی پولیس کسی قابل، نہ آپ کی عدلیہ کسی قابل، حکومت کی ریٹ نہیں ہے. 25% بجلی یا چوری ہوتی ہے یا اس کے بل پے نہیں ہوتے. محمود اچکزئی صاحب کے علاقے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھیڑوں کے باڑے گرم کرنے کے لیے بجلی کے ہیٹر استعمال ہوتے ہیں جس کا بل کوئی نہیں دیتا. قبائلی علاقے میں، سکھر ڈویژن میں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک قبائلی علاقہ ہے. ہر صاحب پانی کے ساتھ، بجلی کے ساتھ اتنے مسئلے پانی کے ساتھ بجلی کیوں نہیں بن جاتا؟ اس کی مخالفت کی وجہ بجلی پیدا کرنا. عمران خان صاحب کے ایک کزن جس کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا، نام مجھے ان کا یاد نہیں، کہ مائی فادرز فیورٹ، یعنی ان کا بھتیجا ہے، ان کا پسندیدہ. وہ وابڈا میں رہتے. انہوں نے کہا، یہ بہت پرانی بات ہے، 15 سال کی، کہ 10-15 پیسے 20 پیسے میں بجلی پڑ سکتی ہے فی یونٹ. اچھا یہ چونکہ لانگ ٹرم منصوبے اس پہ کام نہیں کرتے، کیونکہ پاکستانی سیاست میں اتنا دباؤ ہوتا ہے حکمران کے پہ فوری طور پہ. کوئی ہمیشہ یہ عمران خان صاحب بھی اس طرح سوچتے ہیں بھائی چکا لگ جائے. شہباز شریف، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک خیالی منظر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. وہ تو کچھ کیتا ہی نہیں. وہ کوئی ٹرین چلا دے، کوئی میٹرو بس چلا دے، سڑک بنا دے، اور جناب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بھگتے قوم اربوں روپے سالانہ اس کی قسطیں بھی ادا کرے اور اربوں روپے سود بھی ادا کرے، اور فیزیبل وہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. بھائی بجلی سے پانی اور ایٹمی انرجی، اس کا جو مکس ہے. اچھا فیول جب سستا تھا آپ نے اگریمنٹس نہیں کیے، گیس جب سستی تھی اگریمنٹس نہیں کیے، اس لیے کہ آپ کے مشیر نالائق ہیں. مشیر ہے. قرآن نے، اور بھی چیزیں ہوں گی، میرا تو یہ مطالعہ علم بہت ہی محدود ہے. قرآن نے حکمرانی کے بارے میں کیا مشورہ دیا؟ غور کیوں نہیں کرتے لوگ؟ وہ امرہم شورا بینہم، وہ مشورے سے فیصلہ کرتے ہیں. یہ سادہ سی بات نہیں ہے. مشورہ کیا جائے گا تو کس سے کیا جائے گا؟ ایکسپرٹ سے اور مخلص سے. درست. ٹھیک ہے، یہاں پر دونوں کی کمی. یہ حضرت عمر کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات کسی نے لکھی ہے، دا بیسٹ آف دی رولرز ان ہسٹری، کہ جب وہ کسی ذہین آدمی کو دیکھتے تھے یا کسی فصیح آدمی کو دیکھتے تھے گفتگو بڑی شاندار کرتا ہے تو فکر مند ہو جاتے تھے. کہتے تھے ببلا اس کو، اسے کسی کام پہ لگاتے تھے. بھائی اچھے آدمی، پھر ان کی تربیت کا ایک فہم عمل. ایک بڑا اچھا آدمی تاریخی کردار ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے. اس کو کہا، اس نے کسی بات پہ حضرت عمر سے اختلاف کیا. وہ آیا تھا وہاں سے، بصرہ سے غالباً. اچھا بصرہ سے نہیں، کسی اور جگہ سے. خیر اس نے کسی بات پہ حضرت عمر سے اختلاف کیا تو حضرت عمر نے وفد کے باقی لوگوں سے کہا تم لوگ چلے جائے، میرے پاس چھوڑ جاؤ. انہیں اتنا پسند ہے وہ آدمی کہ اتنی کھری بات کرتا ہے. اس کی تربیت شروع کی اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ون آف دا گریٹسٹ اوریٹرس. پھر اس کی تحمل مزاجی کی مثالیں دی جاتی ہیں. پھر کہا جاتا ہے عظیم جنرل بھی. پھر کہا جاتا ہے بڑا ہی وائز انسان. میں واقعات سناؤں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں. کسی نے اس سے پوچھا یہ محاسن آپ میں کہاں سے پیدا ہوئے؟ کہا جناب عمر بن خطاب کی تربیت سے. میں نے جوانی کے دن ان کے تربیت کرنی پڑتی ہے، سکھانا پڑتا ہے، ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. اچھے لوگ اپنے ارد گرد جمع کرنے پڑتے ہیں، ان سے سیکھنا اور ان کو سکھانا.
سیکھنے والا بھی تو ایک عنصر ہونا چاہیے نا ہارون صاحب، طبیعت کے اندر وہ کم ہی نظر آتا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے جب بجلی کی بات ہوئی ایک اہم سوال تو میں ہارون صاحب سے یقینی طور پہ پوچھوں گی کہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی وجہ کیا ہے جب بہت زیادہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مودی کے دورہ بنگلہ دیش سے متعلق بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. نیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق محفوظ کی مودی بنگلہ دیش دورے سے متعلق بات ہوگی، مگر اس سے پہلے ہارون صاحب یہ بتائیں کہ کالا باغ ڈیم بھی تو ایک بہت بڑا سورس بن سکتا ہے مالی بجلی کا، اس کی کالا باغ ڈیم سے 1 ارب یونٹ پیدا ہو سکتے تھے، سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ گھڑا گیا. بات کیا تھی کہ جہاں ڈیم بنے گا وہ زمینیں ایکوائر کی جائیں گی. ایک اس کے ارد گرد کی زمینوں کو سیم کا خطرہ ہوتا ہے. اس کا حل موجود تھا اگر سیدھی بات کرتے. اس کا حل یہ تھا کہ اس سے جو آمدن ہوگی وہ جو قریبی زمینیں ہیں ایک تو سیم کے علاج کے لیے، ایک مطلب ویسے انہیں کوئی حصہ دیا جاتا. ٹھیک ہے نا. وہ جناب شمس الملک سے جو سب سے بڑے وکیل تھے ان سے عبدالولی خان نے کہا اگر یہ 100% منصوبہ صحیح ہے پھر بھی ہم اس کی مخالفت کریں گے. یہ انڈیا نے پلان کیا تھا، یہ نہیں میں کہتا کہ جس نے بھی مخالفت کی انڈیا کی وجہ سے کی. انڈیا نے پلان کیا تھا، انہوں نے پھر سندھیوں کو اکسایا. سندھی جاگیرداروں کا کیا انٹرسٹ تھا کہ پانی ہو سندھ میں فراواں، وہ پھیلے کچے کے علاقوں میں اور نمی اس سے پیدا اور اس سے ہم فصلیں اگائیں. ملک کا نقصان. ڈیم تو بنایا ایوب خان نے، تربیلا ڈیم جی اور دوسرا وہ منگلا ڈیم. اس کے بعد تو بھول ہی گئے اور دنیا ہمارا مذاق اڑاتی رہی کہ اپنا پانی ضائع کرتے ہیں، سمندر میں پھینکتے ہیں. 5 ایسے علاقے ہیں ویران جہاں کچھ نہیں اگتا، جو بابڈا نے 40 سال پہلے آئیڈینٹیفائی کیے تھے یہاں پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. سندھ میں پانی کے ذخیرے بنائے جا سکتے ہیں. اینی ہو کالا باغ ڈیم بننا چاہیے تھا مگر اس وقت نہیں بن سکتا ہے. اس کو تو چھوڑے نا. ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کے اوپر آتے ہیں پھر ہارون صاحب. بنگلہ دیش دیکھیے کل ہوئے ہیں وہاں مظاہرے، پچھلے سال بھی ہوئے تھے نومبر میں. کورونا کا بہانہ بنا کے اس نے ٹال دیا تھا. انڈیا اور بھارت کے تعلقات کی نوعیت پیچیدہ اتنی سمپل نہیں ہے جیسی سمجھی جا رہی ہے. ٹھیک. آپ کو حیرت ہوگی 3 سے 4 بلین ڈالر
بنگلہ دیشی شہری انڈیا سے کما کے بیچتے ہیں۔ خرابی کہاں شروع ہوئی؟ خرابی یہ انڈیا کا جو رویہ ہے نا، اس کی پوری تاریخ انڈیا کی یہ ہے کہ اس کا کوئی پڑوسی سکھ سے نہیں رہ سکتا۔ وہ جو ہے نا ان کا مشہور مفکر، کیا نام تھا اس کا، چانکیہ کوٹالیا، اس کے راستے منفی انداز فکر، ٹھیک ہے۔ وہ جو نیشنل رجسٹر ہے، 1 کروڑ بنگالی ہیں، کہتے ہیں واپس بھیجیں گے، اب پتہ نہیں اس میں کتنے بنگلہ دیشی ہیں، ممکن 1 کروڑ ہی ہوں، اس میں ہندو بھی ہیں، یہ انہوں واپس بھیجیں گے۔ پھر یہ کہا کہ مسلمانوں کو شہریت نہیں دی جائے گی، باقی سب کو دی جائے گی۔ اس کی وجہ کشمیر میں بھی ویسے رد عمل ہوا تھا۔ انہوں نے نعرے کیا لگایا، جمعہ کے بعد لوگ مسجدوں کے باہر نکلے، بنگالی قوم پرستی بہت طاقتور ہے، سب سے بڑی مسجد اور بیت مشرقی المکرم پاکستان کی علیحدگی میں سب سے اہم رول جو ہے وہ بنگالی قوم پرستی کا ہے۔ باہر نکلے، انہوں نے اس کو گجرات کا کسائی کہا، درست، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو قاتل کہا، قاتل مودی، ٹھیک ہے۔ متاؤ واپس آپ جاؤ دیکھیے انویسٹمنٹ تو بلینز کی وہ کر چکا ہے انڈیا، اب بھی جاری ہے، اب سلو ہو گئی ہے، لیکن ادھر سے چین آیا ہے اور اس نے کتنی $50 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ ایک وہ بحری اڈا وہاں بنا رہا ہے چٹاگانگ میں غالباً، ایک ہوائی اڈا بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بحری اڈا بھی وہ جس میں جنگی جہاز بھی لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ بنگلہ اب جائے گا، اور دیکھیں سرکاری سطح پہ تعلقات موجود ہیں، ویسے تو اس نے جسچر دیا، اس میں عمران خان نے ایک بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو لیا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، کہ لوگ سمجھے نہیں۔ عمران خان نے خود فون کیا مجھ سے، خان صاحب کی بارہا بنگلہ دیش پہ بات ہوئی اس زمانے میں، وہ کہتے تھے ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے جاتی ایک تقریب بہت جذباتی ہو جاتے تھے۔ وہ ایک میچ انہوں نے کھیلا تھا بنگلہ دیش میں انڈیا کے خلاف، اور جیت کے آئے تھے، اور کہتے جب ہم وہاں سے نکلے تو دونوں طرف انسانوں کا بے کرا ہجوم تھے، اور آزردہ ہو کے کہتے تھے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی ہم نے کی، جو جیتا تھا 160 سیٹوں کے ساتھ، اس کو ہم نے نہیں دیا اقتدار، اس کا بھٹو ذمہ دار، اس کا یحییٰ خان ذمہ دار، اس کی عسکری قیادت ذمہ دار، اس کی رائے عامہ بھی ذمہ دار، لیکن پریس آزاد نہیں تھا، تو وہ ان کو غدار فرض کر لیا گیا۔ بھائی وہ آپ نے الیکشن کرایا، فیئر الیکشن کرایا، صدر نے اعلان کر دیا ادھر، پھر یحییٰ خان نے کہا میں ملکہ برطانیہ نہیں بن سکتا، مجھے پورے اختیار، کس لیے آپ کو اختیارات چاہیے؟ آپ کا حق کیا ہے اختیار پہ؟ فوج کی تو منیمم مداخلت ہونی چاہیے، ہماری ایک خاص سچویشن ہے، انڈیا کی طرف سے تھریٹ رہتا ہے، اب تو افغانستان کی طرف سے رہتا ہے تخریب کاری کا، لیکن آپ سرکاری عہدے تو نہیں لے سکتے۔ ایون ضیاء-ال-حق نے یہ کہا تھا، وہ ویسے ایٹمی بجلی گھر میں مجھے ضیاء-ال-حق کی یاد آئی، ضیاء-ال-حق نے یہ کہا تھا کہ جنرلوں کو پارلیمنٹ میں تو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے کم فوجی افسر کس دور میں تھے حکومت میں؟ ضیاء-ال-حق کے دور میں 90 اونلی، مشرف کے دور میں 900 تھے، اس کے دور میں بھی زیادہ تھے، ایوب خان کے دور میں، اس کے یحییٰ خان کے دور میں تو خیر ایک پاگل پن کا زمانہ تھا۔ جب اس نے کہا نا، امریکی ایک جرنلسٹ نے کہا، وہ انٹرویو اس کا دکھایا جاتا ہے ضیاء-ال-حق کا، کہ 50 امریکی کمپنیاں کل انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی اگر آپ کو بجلی چاہیے انڈسٹری کے لیے۔ تو ضیاء-ال-حق نے کہا نو سر، اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ کبھی دیکھی نہیں گئی، ایک قوم اپنی آزادی قربان نہیں کر سکتی، انڈیا نے ایٹم بم بنا لیا ہے تو ہم اپنے یہ حق برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم دنیا کو وہاں لے جائیں گے کہ اگر ایٹمی پروگرام ختم ہوگا تو پاکستان انڈیا دونوں کا ہوگا، ایک طرفہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم آزادی سے زیادہ کوئی قیمتی چیز اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ تو خیر ویسے اس سے یاد آ گیا، یہ ہمارے بائیں بازو کے دانشوروں کا جو ہے بیٹھے ہوئے امریکہ کی گود میں ہیں، کہتے ہیں ہم بائیں بازو کے، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ حضرت آدم سے لے کے آج تک کے سارے جرائم ضیاء-ال-حق کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اور بھائی ضیاء-ال-حق سے پہلے کون سی بھلائی تھی؟ ضیاء-ال-حق کے دور میں بھی خرابیاں ہوئی بہت ساری، اور بعد میں کون سی بھلائی آ گئی؟ خیر آگے چلے۔ مودی کا جو دورہ ہے نا، وہ اب ان دونوں قوموں کے تعلقات بہترین سطح پہ تو کبھی نہیں آ سکتے۔ 4 مہینے اس نے انڈین سفیر سے ملاقات نہیں کی حسینہ واجد نے، اس نے ریئلائز کر لیا، لیکن تعلقات رہیں گے۔ اور یہ پیچیدگی جو ہے بی جے پی کا یہ جو نعرہ ہے نا کہ مسلمانوں کو شہریت نہیں دیں گے، بنگالیوں کو نکالیں گے، اس پہ نظر ثانی انہیں کرنی ہوگی، اور وہاں اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس اگر فروغ پاتا گیا تو ایک دن وہاں انقلاب عظیم برپا ہوگا۔ دیکھیے
سارک ممالک جو ہیں، سارک، یہ متحرک ہوگی، یہ جو بات ہو رہی ہے پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر کرنے کی، جو دونوں خوفزدہ حکومتیں اپنے عوام کو حقائق نہیں بتا رہی، تو لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا جب انڈیا نے کیا تھا، تو جو لوگ سب سے زیادہ خوش تھے، یہ خبر ہے، یہ حکایت نہیں میں آپ کو سنا رہا، یہ مجھے ان سرکاری افسروں نے بتایا جن کا ڈھاکہ آنے جانا تھا، جو لوگ سب سے زیادہ خوش تھے ان میں ایک حسینہ واجد تھی۔ تو بیلنس ہو گیا، بائندیا کی اس طرح کی ڈائمینیشن نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، اب الاسکا مذاکرات پہ ہارون صاحب کل بھی ہمارا یہ ٹاپک باقی رہ گیا تھا، چائنا اور امریکہ کے بیسکلی مطالبات ہیں کیا اور ان کے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دو سپر پاورز ہیں، بش نے کہا تھا یونی پولر ورلڈ، نیو ورلڈ آرڈر، اس وقت ایک کالم میں نے لکھا تھا شرک، اس دنیا کا ایک ہی مالک ہے امریکہ، اس دنیا کبھی کوئی سپر پاور دنیا کی مالک نہیں بن سکتی، نیا ورلڈ آرڈر کبھی نہیں آ سکتا۔ تو ان کے وزیر خارجہ تھے امریکہ کے، اور سلامتی کونسل کے مشیر تھے چین کے وزیر خارجہ تھے، اور کمیونسٹ پارٹی کا جو فارن ریلیشنز کے جو انچارج ہیں وہ تھے۔ امریکی کیا کہتے ہیں؟ آپ ہانگ کانگ میں شہری آزادیوں کو کچل رہے ہیں، آپ تائیوان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ہانگ کانگ میں شہری آزادیوں کو چل رہے ہیں، آپ غور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ چینی کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا کیا حال ہے، اپنے بارے میں بتاؤ، اور آپ ہمارے اندرونی معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں، اور آپ نے ہماری تجارت پہ پابندیاں لگائیں، ٹیکسز لگائے۔ لطیفہ یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے میں چینی برآمدات امریکہ کے لیے 20% بڑھ گئی ہیں، 20%۔ جرمنی کی برآمدات امریکہ کے مقابلے میں چین کے لیے زیادہ ہو گئی ہیں۔ یورپ نے نئے معاہدے کیے ہیں، پیسہ کے برطانیہ چین کی طرف دیکھ رہا ہے سرمایہ کاری کے لیے، امریکہ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ انڈیا چین کی طرف دیکھ رہا ہے، کیوں؟ چینی کمپنیوں پہ پابندیاں ہٹائیں، انڈیا نے چینی کمپنیوں پہ پابندیاں اٹھائیں اور ان کو وہ حقوق دیے جو بھارتی کمپنیوں کو ہیں، سوائے حساس معاملات کے، کہ سرمایہ ان کے پاس ہے۔ امریکی معیشت اور چینی معیشت باہم جڑی ہوئی ہے، $1000 بلین پڑے ہوئے ہیں چین کے پاس امریکی ڈالر کو مستحکم رکھنے کے لیے۔ وہ کیوں یہ رعایت انہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا وہاں سودا سل بیچنا ہے۔ میں آپ کو اس کا ایک سیکرٹ بتاتا ہوں، بہت سے پہلو ہیں۔ I have been to Saudi Arabia for 10-11 times، اور امریکہ میں کچھ دن رہا۔ مارکیٹنگ سینس میں چینیوں کو کوئی مقابلہ کر سکتا ہی نہیں۔ آپ ایک ناخن تراش خریدنے کے لیے جائیں دنیا کے کسی بھی ملک میں، وہ آپ کو دے دے گا، بڑا اچھا بھی ہو سکتا ہے، سب سے اچھا ویسے پاکستان میں بند ہے۔ اگر آپ چین میں جائیں یا چینی سامان کی کسی سٹور پہ جائیں یورپ میں یا امریکہ میں، تو وہ آپ کو ایک باکس پیش کرے گا جس میں نیل کٹر بھی ہوگا، وہ ناخن کو کھرچنے کا بھی ہوگا، تراشنے کے لیے، باقاعدہ فائل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کینچی بھی ہوگی، وہ 3-4 چیز، اور وہ خوبصورت باکس میں بند ہوگا، اور اس کی قیمت اتنی کم ہوگی کہ آپ ٹیمپٹ ہو جائیں گے۔ میں $7 کا میں نے نیو یارک کے اس پہ ایک ریلوے اسٹیشن پہ خریدا تھا۔ سعودی عرب میں میں نے دیکھا 95 میں جب میں گیا 5% چینی مصنوعات ہوں گی، اور جب میں 2009 میں گیا تو 80% تھی تقریباً۔ ان کی مسلح اور ایسے مسلح انہوں نے بنایا کہ کیا کہنے، گھڑیاں، بیگ، ہینڈی کرافٹس، ٹوپیاں، ضروریات زندگی کی تمام اشیاء۔ اچھا، پھر چینی دن رات کام کرتے ہیں، وہ امریکیوں کی طرح نہیں ہیں، امریکی بھی محنتی ہیں، آرگنائزڈ بھی ہیں، انہیں شاموں کو تفریح کے لیے کئی گھنٹے نہیں چاہیے، ان رولی نہیں ہے، فسادات نہیں ہیں، جھگڑے نہیں ہیں، آرگنائزڈ ہیں۔ چلیے اب ذرا آگے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ دلائی لاما کو جناب یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی آپ تبت کو ہمارا حصہ مانتے ہیں، دلائی لاما کبھی بھارت میں کبھی یورپ میں، آپ اس کو وہ تھپکی دے رہے ہیں۔ پہلے دن بہت تلخی ہوئی، دوسرے دن تلخی کچھ کم ہوئی، بات چیت بھی ہوتی رہے گی، تجارت بھی دونوں کی جاری رہے گی، یہ اس طرح کی سر جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن روس کے ساتھ معاملہ امریکیوں کا بہت سخت ہو گیا، اور یہاں پہ کشیدگی زیادہ نظر آ رہی ہے، اور نظر بہت زیادہ۔ اس نے کہا قاتل ہے، پیوٹن کے بارے میں کہا قاتل، جو بائیڈن نے کہا
کہ اس نے امریکی صدارتی انتخابات میں پچھلے مداخلت کی اس کی قیمت چکانی ہوگی اور جلد چکانی ہوگی۔ جواب میں پیوٹن لوگ سو کانفیڈنٹ، اس نے کہا میں جو بائیڈن کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سائبر حملے کرتے ہیں۔ دیکھیے روس اب چھوٹا ہے، یہ سوویت یونین نہیں ہے، 16 کروڑ کی آبادی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم ان پہ پابندیاں لگائیں نا، جب کرائمیا پہ قبضہ کیا یوکرائن کے علاقے پہ جو کبھی روس کا حصہ رہا، پابندیاں لگا کے گلا گھونٹ دیں گے۔ لیکن یورپ گیس کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے، چین روسی گیس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، دوسری پائپ لائن بچ رہی ہے، اور روسیوں کے دل میں انتقام کی آرزو پلتی ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہارون صاحب۔ اس لیے کہ امریکہ نے انہیں بڑا زخم لگایا تھا، انہیں یاد ہے اور وہ معاف نہیں کریں گے۔ میں موضوع کل تو کے بہت پروگرام ہے، میں باقی گفتگو اس سے موجود ہے۔ متعلق کر لوں گی، میرے پاس باقی وقت کل۔ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔